من احیائها رواہ الدارمی، دارمی شریف کی حدیث ہے اور حدیث پاک کے راوی سید المفسرین ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفاظ بہت ہی مختصر ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ظاہری ترجمہ جو عام طور پر درسگاہوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رات کی گھڑیوں میں سے کسی ایک گھڑی میں دین کا علم سیکھنا یہ تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بڑی راتوں میں ایک بہت بڑی جماعت کو شوق ہوتا ہے کہ رات بھر عبادت کریں، پھر لوگ نفل کے اوپر نفل پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پوری رات پلکوں میں گزار دیتے ہیں، جسے عوام الناس کی بولی میں شب بیداری کہتے ہیں۔ رات کو عبادت میں گزارنا یا رات کو زندہ کرنا ہے؟ رات وہی زندہ ہے جس میں کچھ عبادت ہو، اور دن وہی کام کا ہے جس میں کچھ عبادت ہو۔ تو اکثر بڑی راتوں میں بڑے نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ پھر چھوٹی مسجد ہو دیکھنے میں یا بڑی ہو، وہ خواہ ہل ہو خواہ حرم ہو، خواہ مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد اقصی ہو۔ میں نے مسجد الحرام میں دیکھا بڑی راتوں میں کہ لوگ نفل کے بعد نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تھکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس وقت میں نوخیز تھا بالکل، جسے نوجوان کہتے ہیں، تو مجھے بھی لگا کہ یہ اللہ والے لوگ اس طرح نفل پڑھتے تھے، اپنے بھی پڑھیں، لیکن وہ بوڑھے لوگ تھکتے نہیں تھے، میں جوانوں کے تھکنے لگا، پڑھتے رہے۔ تو یہ در حقیقت رات کو زندہ کرنا، اور رات در حقیقت وہی ہے جس میں زندگی کا کچھ سامان ہو، تو رات زندہ ہو گئی جس میں عبادت ہو۔ یہاں حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ رات کو زندہ کرنا یعنی رات بھر عبادت کرنا، یہ ضرور رات کو زندہ کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ایک گھڑی ایک ساتھ علم سیکھنے میں گزار دے ہوئے تو یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی صرف ایک ساتھ یا ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم، اس کو لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ یہی وہ راز ہے جو کسی طرح سے لوگ عوام کے حلق کے نیچے نہیں اتار سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نفل پڑھنے ہی میں ہے جو کچھ ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ثواب ہے۔ اب پوری دنیا میں جہاں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی رات کو وہ زندہ کر رہے ہیں، اور یہ رات کو زندہ کرنے سے بہتر کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں آ گیا وہ فلسفہ، رات بھر عبادت کرنے سے بہتر کام ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پوری رات جاگنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، بلکہ پوری رات جاگنے میں بھی ثواب ملے نہ ملے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جاگتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملتا ان کو، رات بھر جاگتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے شب بیدار لوگ ایسے ہیں کہ رات بھر نفل پڑھتے رہتے ہیں، ان کے حصے میں جگہ لکھا جاتا نہیں کیونکہ کچھ وہاں ملے نہ ملے، لیکن جس نے رات کی تھوڑے سے لمحات میں علم دین سیکھا، یہ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ رات بھر بیچارہ بندہ کرتا رہا بندگی، اور پوری رات اس نے نوافل میں گزار دیے، اور یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دین کا علم سیکھتا رہا، تو اس کو اس سے بہتر ثواب کیوں ملا؟ خیال گزرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفل ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، اور یہ فرض ہے جو دین آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو جو فرض نفل میں ہے، فرض جو نفل میں اور فرض میں ہے وہ وہاں آ رہا ہے۔ دین کا علم سیکھنا فرض ہے بقدر ضرورت، نفل پڑھنا نفل ہے، نفل کا فرض کا درجہ لے سکتا، کبھی نہیں لے پائے گا کتنا بھی نفل کرو۔ خانقاہوں میں زیادہ تر نفل بتایا جاتا ہے اور درسگاہوں میں زیادہ تر فرض بتایا جاتا ہے۔ بس اس لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے درسگاہ میں جائے، علم دین حاصل کرے، اس کے بعد خانقاہ میں جائے، عمل کا طریقہ معلوم کرے۔ بس، اور جو پہلے ہی چلا گیا دین کے علم، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، راستہ نہیں پائے گا وہ۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی گراں قدر تصنیف
بیش بہا تصنیف گلستان میں ایک جگہ فرماتے ہیں صاحب دل بمدرسہ مز خانقاہ. ایک اہل دل اللہ والے کو کہتے ہیں، ویسے تو دل سب کے پاس ہے. ایک اللہ والا خانقاہ سے نکل کر کے درسگاہ میں آیا، یعنی علم دین سکھایا جا رہا ہے، اس کو صاحب دل کہا. صاحب دل بمدرسہ مز خان، بے شکستہ صحبت اہل طریقت، اہل طریقت کا ساتھ چھوڑ کر کے اہل شریعت کے ساتھ آ کر کے، یعنی مدرسے میں اس نے آ کے آنکھیں کھولی. تو سادی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ یہ مدرسہ والے ہیں، وہ خانقاہ والے ہیں، دونوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا کہ آپ نے ایک فریق کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کر لیا، یعنی خانقاہ چھوڑ دی، مدرسے میں آپ آ گئے. گفتم میان عالم و عابد کے فرق بود. میں نے اس سے کہا کہ عالم میں اور عبادت گزار میں کیا فرق ہے؟ تا اختیار کر دیا سائیں فریق را، یہاں تک کہ آپ نے اس فریق کو چھوڑ کر اس فریق کو اختیار کر لیا. اب اس کا جواب سنیے جو آیا تھا. کہنے لگا گفت آنگلی میں خیش می برز نوچ می چہد می کنت کی بغیرت غریق. کیا جواب دیا اس نے؟ کہا میں نے یہ فرق دیکھا خانقاہ میں اور درسگاہ میں کہ خانقاہ میں اپنی کملی مجدار سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سلامت ہم کنارے آ جائیں، اپنی سلامتی تلاش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم سلامت جو ہے سلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچ جائیں. لیکن ہم نے مدرسے میں آ کے دیکھا کہ یہاں صرف اپنی ہی سلامتی لوگ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پوری امت کی سلامتی. وی جہد می کنت کی بغیرت غریق، وہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے صوفی اپنا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے 10 اس میں خانقاہ. بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق لوگوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا، ورنہ یہ محفل کبھی ان سے چھوٹتی نہیں. اگر وہ جانتے کہ اس میں رات بھر کا ثواب ہے، خدا کی قسم نہیں چھوڑتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. رات بھر جاگنے سے بہتر ثواب مل رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. تو رات کی گھڑیوں میں تھوڑی دیر علم دین سیکھنا یہ تمام رات عبادت کرنے سے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے کچھ معلوم ہے، اللہ آپ جانتا ہے. علم ہی ہے جو آدمی کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. علم ہی ہے جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے. علم ہی ہے جو آدمی کو تمام اندھیروں سے نکال کر کے اجالے میں لا کھڑا کرتا ہے. وہ علم ہے جو تمام آفات کا تنہا علاج ہے. علم ہی ہے جو آدمی کو اپنی پہچان کراتا ہے. علم ہی ہے جو خدا کی پہچان کراتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہو کیا پہچانے گا؟ تو لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا تو رات بھر نفل پڑھنے والے اس محفل تدریس میں، واعظ و نصیحت میں جہاں علم سکھایا جاتا ضرور بیٹھتے. تھوڑی دیر بیٹھنے میں رات بھر کا سبق، بلکہ اس سے زیادہ ہے خیر و منع. وہاں تو ہے کہ ملے کہ نہ ملے، قبول ہو کہ یہاں قبول ہوتا ہی ہے. علم کی راہ بالکل واضح ہے. تو الحمدللہ ایک بڑی دنیا ہے جو آج علم کی طرف کان لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ تنہا نہیں بیٹھے ہو، ایک عالم آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ اسے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ رات بھر جاگنے سے زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے تھوڑی دیر میں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.